السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف قرآن کریم کی سیریز کی آج 11ویں نشست جس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور آج کا جو کتاب کا تعارف عاجز اویس بخاری پیش کرنے جا رہا ہے وہ ہے سنن الدارمی یا مسند الدارمی، چونکہ دونوں نام آتے ہیں مگر معروف سنن الدارمی سے معروف ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو مسند دارمی بھی کہا جاتا ہے۔ امام دارمی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے اس لیے چونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، جو چیز بخاری یا پھر صحیح ستہ میں ہے اسے لے لو، باقی کی ساری کتابوں میں ضعیف احادیث ہیں۔ لوگوں کا ایک ذہنی طور پر ایک ایسا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور کچھ ہمارے احباب نے یعنی اہل حدیث حضرات نے اس بات کو ذہن میں بٹھا بھی دیا ہے کہ صحیح ستہ میں بڑی مشکلوں سے لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ستہ کی بھی، ورنہ تو پھر یہی ہے کہ ان کے پاس ساری کتابیں بخاری اور مسلم کے بعد پھر ضعیف بنا دیتے ہیں۔ آئیے امام دارمی علیہ رحمہ کی چند حالات آپ کے سامنے جلدی پیش کر کے پھر سنن دارمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا نسب مبارک اور نام اس طرح ہے کہ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل بن بہرام بن عبد الصمد التمیمی الدارمی السمرقندی۔ آپ امام دارمی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بنو دارم بن مالک بن حنظلہ بن زید بن مناد بن تیم کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ آپ کی نسبت میں تمیمی بھی ملتا ہے، یہ تمیم بن مرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ملتا ہے، جو بنو دارم کے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کو یہاں تک کہ سمرقندی بھی کہا جاتا ہے، یہ سمرقند کی طرف ہے جو ماوراء النہر، جیسے میں نے گزشتہ کلپ میں آپ کو ایک عظیم شہر کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی ایک بنچ آف شہر تھے جس کو ماوراء النہر کہا جاتا تھا، اور یہاں بے شمار علماء فضلاء پیدا ہوئے ہیں، اور امام دارمی علیہ رحمت و رضوان بھی وہیں پر تولد ہوئے سمرقند کی طرف۔ امام دارمی 181 سن ہجری میں اختلاف رائے کے ساتھ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کے القابات میں شیخ المسلمین فی الحدیث امام ابی حاتم نے آپ کو امام اہل زمانہ بھی قرار دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، 181 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، جیسا آپ خود صراحت فرماتے ہیں، میں اسی سال پیدا ہوا جس سال عبداللہ بن مبارک کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ 181 سن ہجری میں وفات پائے ہیں، تہذیب الکمال۔ امام دارمی علیہ رحمہ کے تذکرہ نویسوں نے یہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اسی طرح آپ کی رحلات علمیہ کے بارے میں تفصیلات زیادہ نہیں ملتی، مگر اتنا تو طے ہے کہ جو حضرات ہوتے ہیں ان حضرات نے، محدثین کرام نے بہت سارے سفر کیے ہیں مختلف مقامات پر جمع حدیث اور تدوین حدیث کے لیے۔ آپ کے بارے میں البتہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ آپ حدیث پاک کو جمع کرنے والوں میں اور حفظ کرنے والوں میں سے ایک جید، ثقہ، صادق، زہد و ورع و تقوی کے علمبردار، حفظ و اتقان جیسی عظیم صفات سے آپ متصف تھے۔ آپ کے جلیل القدر اساتذہ کرام سے جن سے آپ نے اکتساب حدیث فرمائی ہے، شیوخ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل فہرست ہے، بہت طویل فہرست ہے۔ ابراہیم بن منذر الحزامی، احمد بن اسحاق، احمد بن الحجاج المروزی، احمد بن حمید الکوفی، احمد بن ابی شعیب، احمد بن عبد الرحمن البصری، آدم بن ابی یاس، اسحاق بن عیسیٰ بن الطباع، اسماعیل بن ابی اویس، الاسود بن عامر، بشر بن ثابت البزار، جعفر بن عون، حبان بن ہلال، حجاج بن منہال، الحسن بن احمد بن ابی شعیب۔ میں اگر ذکر کروں تو بہت سارے علماء کرام ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے جن سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے، امام دارمی علیہ رحمت و رضوان نے۔ اور آپ کے جلیل القدر تلامذہ میں کون ہیں، اگر آپ نام سن لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ تو امام بہت بڑے امام ہیں، امام دارمی علیہ رحمت۔ سب سے پہلا نام آتا ہے مسلم بن حجاج القشیری، امام مسلم۔ نمبر 2 پر آئے گا سلیمان بن اشعث السجستانی، امام ابو داؤد۔ امام محمد بن عیسیٰ الترمذی، ابراہیم بن ابی طالب النیساپوری، اسحاق بن ابراہیم، بقی بن مقلد، داؤد بن سلیمان، عبداللہ بن احمد بن حنبل، یہ بڑے سارے آپ کے تلامذہ میں شامل ہے۔ عبداللہ السمرقندی، اور آپ کے عبداللہ بن محمد بن نعیم بن عبداللہ نیساپوری، بہت سارے ائمہ احادیث جو ہیں آپ کے تلامذہ میں شامل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے، جب ابو زرع الرازی
اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں آپ کے تلامذہ میں شامل ہے۔ امام دارمی علیہ رحمت و رضوان محدثین اور مورخین کی نظر میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش و گزار کو۔ امام احمد بن حنبل جو خود ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی پر دنیا اپنی تمام تر زیب و زینت کے ساتھ پیش کی گئی، لیکن انہوں نے اس میں سے ایک ہبہ قبول نہیں فرمایا۔ سیر اعلام النبلاء۔ محمد بن عبداللہ المخرمی کہتے ہیں کہ اہل خراسان، جب تک عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی تمہارے درمیان موجود ہے، اس وقت تک کسی اور کے پاس اپنا وقت برباد مت کرو، یعنی انہی سے جڑے رہو۔ ابو حامد بن الشرقی کہتے ہیں کہ خراسان کی سرزمین نے 5 ائمہ حدیث پیدا کیے: محمد بن یحییٰ، محمد بن اسماعیل، محمد بن عبد الرحمن، مسلم بن الحجاج، ابراہیم بن ابی طالب، یعنی ان میں ایک دارمی عبداللہ بن عبد الرحمن شامل ہے۔ معزز سامعین کرام، رجا بن جابر المرجعی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن المدینی اور امام شاذکونی کو دیکھا، لیکن دارمی جیسا حافظ حدیث کسی کو نہیں پایا۔ بلکہ فرماتے میں دارمی سے بڑھ کر حدیث رسول کا کوئی عالم ہی نہیں دیکھا۔ معزز سامعین کرام، امام ذہبی نے آپ کا تفصیل کے ساتھ تعارف سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد میں، جس سے میں آپ کے سامنے کچھ اقتباسات پیش کر رہا تھا، وہ خود فرماتے ہیں امام دارمی چند بڑے محدثین میں سے ایک ہے۔ آپ درجہ امامت پر فائز ہے اور حفظ و ضبط، یعنی حفظ حدیث، ضبط حدیث میں آپ کو بڑا معرکہ حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، امام حبان نے اپنی کتاب میں الثقات میں لکھا ہے آپ بڑے مضبوط اور انہوں نے 10 طریقوں سے حدیث کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں آپ کی خدمات حدیث کو حفظ کیا، حدیث کو جمع کیا، حدیث میں سمجھداری حاصل کی، حدیث قائم کی اور فن حدیث کی کتابیں لکھی، اپنے شہر میں حدیث کا چرچا کیا، عمل بالحدیث کی طرف بلاتے رہے، مخالفین حدیث کا قلاقمہ کیا، محدثین نظام کا دفاع کیا، خود عامل بالحدیث کا اعلیٰ منصب پائے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے آپ کے چند باتیں جو آپ کے ضمن میں محدثین نے ذکر کی۔ آپ نے جو مشہور ضمانت آپ کی جو تصانیف ہے وہ کیا ہے؟ السنن۔ سنن کے ساتھ ساتھ مسند کے نام سے بھی یہ معروف ہے، جس کو میں بھی سنن کیا کہتے ہیں کہ دارمی کے نام سے ہم کہتے ہیں، اور اس کی اصل مخطوطات جو ہے لندن میں، قاہرہ میں، حیدرآباد، شہر حیدرآباد میں، دمشق میں، مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ التفسیر، امام ذہبی نے کہا ہے کہ آپ کی ایک تفسیر کے نام سے ایک کتاب پائی جاتی ہے مگر اب موجود نہیں ہے۔ الجامع، امام خطیب تبریزی نے اس کو آپ کی کتب میں شامل کیا۔ امام دارمی علیہ رحمہ یوم الترویہ کو بعد نماز عصر خالق خداوند قدوس میں کے سامنے پیش ہو گئے، یعنی وفات پائے، اور یوم عرفہ کو، جمعے کے دن، آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی آپ کے چند حالات زندگی کا چند نمونہ، ایک خاکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے اب آتے ہیں امام دارمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب کے چند باتیں جو آپ کے گوش و گزار کرنے کی۔ اچھا، آپ کی مزار پاک کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ عمان اور مسقط میں آپ کی مزار پاک کا لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اب آئیے سنن الدارمی، یعنی مسند الدارمی یا سنن الدارمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سنن الدارمی ہو یا مسند الدارمی ہو، دونوں بھی ایک ہی کتابیں، چونکہ نام اس کے مختلف رکھے گئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے اس میں کی چند خصائص گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک طویل مقدمے سے اپنی اس کتاب کا آغاز فرمایا ہے، یعنی کتاب کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو ترتیب کی ہے فقہی اعتبار سے کیا ہے آپ نے، جیسا کسی نے صحابہ کے نام پر کیا، کسی نے راوی کے اعتبار سے کیا، مگر تاریخ اور تفسیر پر، مگر امام دارمی نے فوکس کیا فقہی ابواب کے اعتبار سے۔ کتاب کا آغاز آپ نے طویل ترین مقدمے سے فرماتے ہیں۔ مقدمے سے آپ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، تو جو ہے اس میں کل جو ہے 57 ابواب، یعنی جو حدیثیں لائی ہیں مقدمے میں ہی 672 احادیث صرف اپنی کتاب کے مقدمے میں جمع فرمایا ہے۔ اور آپ نے جو مقدمے ذکر فرمایا ہے اس میں کیا شمائل نبوی، اتباع سنت، آداب فتویٰ کیسے دیں، علم اور اہل علم کی فضیلت وغیرہ کے اوپر آپ نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 672 حدیثیں صرف مقدمے میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے، اس کے اندر کم و بیش آپ نے 120 ابواب کو جمع فرمایا، اور 673 سے 1215 تک، یعنی کم و بیش 600 حدیثیں اس ٹاپک میں لائی ہے۔ پھر کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوتا ہے جس میں 215 ابواب ہیں۔ کتاب العیدین، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب المناسک، کتاب الاضاحی، کتاب الصید، کتاب الاطعمہ، من کتاب الاشربہ، من کتاب الرؤیا، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الحدود۔ اسی طرح آپ جاتے جائیں تو آپ نے 24 عناوین کے تحت آپ نے اس کتاب کو بانٹا ہے،
اس کتاب میں، ہر ایک میں 35-40 ابواب ملے گی، یعنی جو کتب بانٹی ہیں، کتب بنائی ہیں 24 آپ نے، اس کے اندر پھر الگ الگ چیزیں، اور ٹوٹل جو احادیث آپ کی تکرار کے ساتھ اگر ہم کاٹ کر کے دیکھیں تو 3535 یعنی 35 احادیث طیبہ کو امام دارمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ آپ نے عام ترتیب کے مطابق کتاب الطہارہ سے شروع کیا اور فضائل قرآن پر ختم کیا، اور محدثین کے اصول یعنی من اسند لک فقد احالک، یعنی جس نے سند کے ساتھ ذکر کیا اس نے آپ کے حوالے کر دیا، اس پر آپ مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق مرفوع، موقوف، مقطوع، متصل، منقطع، صحیح، ضعیف، متواتر، باطل، موضوع روایتوں کے سند کے اعتبار سے صحت و ضعف کی تمیز کے ساتھ بغیر آپ نے اس کو ذکر فرمایا، یعنی ساری چیزوں کا ذکر آپ نے اس کتاب میں فرمایا۔ اور سنن دارمی کا نام مسند سے مشہور ہو گیا، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام المسند الجامع رکھا، مگر مسند دارمی میں بہت زیادہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ساری خصائص اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ساری چیزوں کو امام ترمذی علیہ الرحمٰن، امام دارمی علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کی احادیث کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ رہی بات دارمی کی، تو جسے مسند بھی کہا جاتا ہے، مگر کتاب سنن سے مرتبے میں کم نہیں ہے۔ اگر اسے کتب خمسہ میں ضم کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ابن ماجہ سے بہت بہتر کتاب ہے۔ یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض لوگ کے نزدیک یہ اسے کتب ستہ میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے رجال بہت کم ضعیف ہیں، اور اس میں منکر اور شاذ حدیثیں بہت نادر پائی جاتی ہیں، اور اس کی اسناد جو ہے اعلیٰ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں ثلاثی اسناد صحیح ثلاثیات سے پائی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ امام دارمی علیہ رحمۃ والرضوان کی کتاب کے حوالے سے چند باتیں۔ امام دارمی کی سنن کو اگرچہ صحاح ستہ میں عمومی طور پر لوگوں نے شامل نہیں کیا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ صحاح ستہ کے اکثر مؤلفین امام دارمی کے فیض یافتہ یعنی ان کے شاگرد ہیں۔ صحاح ستہ کے مؤلفین میں امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اپنی تالیفات میں امام دارمی کے حوالے دیے، بعض روایت نقل کی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں اس بات کو ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، امام ترمذی نے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے امام اعظم سے کیوں حدیثیں نہیں لیے، صحیح حدیثیں نہیں تھی کیا؟ تو آپ کو اس کا ایک جواب کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، ضمنی بات آ گئی ہے۔ امام ترمذی نے امام بخاری سے 50 جبکہ امام دارمی سے 59 احادیث کو نقل کیا، امام ترمذی نے۔ امام مسلم نے امام بخاری سے، حالانکہ وہ باقاعدہ ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، مگر صحیح مسلم میں ایک بھی حدیث نقل نہیں فرمائی، جبکہ امام دارمی سے امام مسلم نے 71 حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ استاد ہیں 71، حالانکہ وہ بھی استاد ہیں، امام بخاری بھی استاد ہے، امام دارمی بھی استاد ہے۔ امام بخاری سے ایک حدیث نہیں لیا امام مسلم نے، جبکہ امام بخاری سے ایک بھی حدیث نہیں لیا، امام دارمی سے 71 یعنی 71 احادیث لیے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں امام بخاری کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی، البتہ امام دارمی کے حوالے سے انہوں نے 3 احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام دارمی علیہ رحمۃ والرضوان کا یعنی امام بخاری کا مقام و مرتبہ گھٹانا مقصود نہیں ہے، مگر مطلعنا یہ مقصود ہے کہ اکثر جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی امام ترمذی کے امام ابو حنیفہ کی روایت کو انہوں نے نہیں لیا، تو مطلب یہ کہ ساری روایتیں ضعیف ہے وغیرہ ہے، اس چیز کی بات کو دور کرنے کے لیے میں نے یہاں پر وہ بات کا ذکر کیا۔ اور امام دارمی نے کی جن احادیث اور روایت سے فقہ حنفی کے مسائل اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو بڑی تقویت ملتی ہے، کیونکہ جو امام دارمی کی احادیث ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے، یعنی جو مسلک کے اعتبار سے، جو حنفی فقہ کے اعتبار سے ہے، وہ آپ کو اس میں بدرجہ کمال اور بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ آئیے معزز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کو ایک حدیث پاک سنا کر کے ختم کرتا ہوں کہ کتاب الفضائل القرآن کی حدیث پاک ہے، اور وہ نقل فرماتے ہیں، کیا ہے حدیث پاک؟ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام دارمی نے اپنی کتاب فضائل القرآن، اور پھر اس میں بھی
آپ کے سورہ بقرہ کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھا تو ان لکل شیء سنام، ہر چیز کا ایک چوٹی ہوتی ہے، وَإِنَّ سَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کریم کا چوٹی سنام یعنی اس کا ٹاپ ہل کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لَبَابٌ وَإِنَّ لَبَابِ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّل۔ تو معزز سامعین کرام، اس حدیث پاک کو امام سنام کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے بڑے کو کہتے ہیں، یعنی فلان سنام قومی، یعنی فلاں آدمی اپنا بڑا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من قرأ سورۃ البقرہ توجہ بہا تاجن فی الجنتی، فرمایا جو شخص توجہ بہا تاجن فی الجنہ، یعنی جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ صبح قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ اقرا، اور اس کو اہل حدیث کے ائمہ جو ہیں، میرے نزدیک ان کی ساری باتیں ہیں، فرماتے ہیں اس کی روایت جو ہے حسن ہے، اسنادہ حسن، اس کی اسناد جو ہے حسن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ امام ترمذی علیہ، امام دارمی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر ایک دوسری کتاب کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔